سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج ہماری ویڈیو قرطبہ شہر کی تاریخی حیثیت کے بارے میں ہے۔ سامعین، موجودہ اسپین، جس کا اسلامی نام اندلس تھا، علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ سامعین، اسپین، جس کا اسلامی نام اندلس تھا، اس کے مشہور شہروں میں قرطبہ بہت ہی قدیم شہر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 200 سال قبل بھی مورخین کے ہاں ایک ہستے بستے شہر کے طور پر اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ اس شہر کا قدیم نام قروبہ تھا۔ طارق بن زیاد نے 721 میں اس شہر کو فتح کیا۔ مشہور بنو امیہ کے خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے دور میں یہ شہر اندلس کا دارالحکومت بنا۔ اس شہر پر مسلمانوں کا اقتدار 534 سال قائم رہا۔ مسلمانوں کے دور میں اس شہر کو بے پناہ عروج اور ترقی میسر آئی۔ عظیم الشان عمارتیں، سڑکیں، پل اور اس دور کے لحاظ سے بہترین کارخانے اور جدید سہولیات سے مسلمانوں نے اس شہر کو آراستہ کیا۔ علم و فضل کے لحاظ سے اس شہر نے بڑا نام کمایا۔ نامور علمی قدآور شخصیات، جن میں مشہور مفسر قرآن علامہ قرطبی، مشہور فلسفی علامہ ابن رشد، سرجری یعنی آپریشن کے بانی ابو القاسم زہراوی کا تعلق بھی اسی شہر قرطبہ سے تھا۔ مسلمانوں کے دور میں قرطبہ علمی طور پر بہت مایہ ناز مقام رکھتا تھا۔ کوئی شہر ایسا نہیں تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں ایک اچھی اور بہترین لائبریری موجود نہ ہو۔ تاریخ میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ ایک نامور عالم حضرمی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک نادر کتاب کی ضرورت تھی اور میں اس کی تلاش میں قرطبہ میں مارا پھر رہا تھا اور مجھے وہ کتاب نہیں مل رہی تھی۔ میں نے دیکھا ایک جگہ پر کتابوں کی بولیاں لگ رہی تھی، بازار میں کتابیں فروخت ہو رہی تھی، تو مجھے وہ کتاب نظر آئی۔ میں بہت خوش ہوا اور میں اس کتاب کو خریدنے کے لیے اس کتاب کے مالک کے پاس گیا۔ تو جیسے ہی میں نے اس کتاب کو اٹھایا تو ایک اور شخص کے ساتھ میرا کتاب کی بولی پر مقابلہ ہو گیا۔ میں نے اس کتاب کی قیمت لگائی، ایک شخص نے مجھ سے بڑھ کر قیمت لگا دی، پھر میں نے قیمت لگائی، پھر اس شخص نے اس سے اوپر قیمت لگا دی، یہاں تک کہ میں جتنی قیمت لگاتا وہ شخص مجھ سے زیادہ قیمت لگا دیتا، حتیٰ کہ کتاب کی قیمت بڑھتے بڑھتے علامہ حضرمی کہتے ہیں
کہ میری پہنچ سے نکل گئی۔ میں اب اس شخص سے بڑھ کر بولی لگانے کے قابل نہ رہا، تو میں نے اس شخص کو مبارکباد دی۔ میں نے کہا، اے شخص، لگتا ہے کہ آپ کوئی نامور عالم دین ہیں، کوئی محدث ہیں، کوئی فقیہ ہیں، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے یہ کتاب اب خرید لی ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو یہ مبارک دی تو اس نے کہا کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میں نے جو اپنے گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت لائبریری بنائی ہے، اس میں بے شمار کتابیں ہیں۔ اس لائبریری میں ایک کتاب کی مزید گنجائش باقی رہ گئی تھی، تو میں نے اس کتاب کو دیکھا۔ اس کتاب کا سائز اتنا ہی تھا جتنا میری لائبریری میں اس کی گنجائش باقی تھی، اور اس کی لکھائی بڑی اچھی تھی، اور اس کی جلد بڑی خوبصورت تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ کتاب میری لائبریری کی خالی جگہ کو خوبصورت انداز میں پر کرے گی۔ تو میں نے یہ ساری بولی اسی لیے لگائی ہے، اس سے بڑھ کر مجھے اس کتاب کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ تو علامہ حضرمی کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، ایک شخص جو کتابوں سے تعلق بھی نہیں رکھتا، وہ بھی اپنے گھر میں اتنی بہترین لائبریری بنا سکتا ہے، اور اتنی زیادہ قیمت ایک کتاب کی ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو علامہ حضرمی نے کہا کہ آج بادام اسے مل رہے ہیں جس کے پاس دانت بھی نہیں ہے۔ دوستو، آپ نے اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ ایک شخص جو عالم دین بھی نہیں تھا، صاحب علم بھی نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں کتابوں کی کتنی اہمیت تھی۔ قرطبہ کے علمی حوالے سے اہمیت ایک اور واقعے سے بھی ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ قرطبہ کے مشہور عالم علامہ ابن رشد اور اشبیلا کے رئیس، اشبیلا اندلس کا ایک تاریخی شہر ہے، ابو بکر بن زہر کے درمیان اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ قرطبہ بہتر ہے یا اشبیلا۔ ابو بکر بن زہر نے کہا کہ اشبیلا بہتر ہے، اور علامہ ابن رشد کا خیال تھا کہ قرطبہ زیادہ بہتر ہے۔ ابو بکر بن زہر نے اشبیلا کی خوبیاں بیان کی، تو علامہ ابن رشد نے ان خوبیوں کے جواب میں کہا کہ جو آپ خوبیاں اشبیلا کی بتا رہے ہیں وہ یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب اشبیلا میں کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا کتب خانہ بکنے کے لیے قرطبہ آتا ہے، اور جب قرطبہ میں کسی گویے یعنی گلوکار کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا ساز و سامان بکنے کے لیے اشبیلا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قرطبہ بہتر ہے یا اشبیلا بہتر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی تاریخی اہمیت کی حامل ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔